بات کریں گے بلوچستان میں قائم ہونے والی جہاں کمال خان کی زیر قیادت بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت کے حوالے سے، جسے قائم ہوئے اگست 2019 میں تقریباً 2 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 2-2.5 ماہ کے بعد اسے 2.5 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس پیریڈ میں حکومت بلوچستان کی کیا کارکردگی رہی اور بلوچستان کی عوام کو کیا ریلیف ملا ہے اور مزید اسے کیا ملنے جا رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہے وہ کسی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں، بلوچستان کے سنجیدہ سیاستدان اور 2 بڑے سیاسی گھرانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ٹاؤن کمیٹی ہب کے کامیاب ترین چیئرمین رہ چکے ہیں اور بلوچستان کے سابق وزیر اور ایم پی کی سیٹ پر بلوچستان کی سیاست میں اپنا کردار بخوبی ادا کر چکے ہیں، جناب پرنس احمد علی بلوچ صاحب۔ السلام علیکم پرنس احمد علی بلوچ صاحب، جیسا کہ آپ نے آج کا موضوع سماعت فرمایا تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اس گورنمنٹ میں بلوچستان کی ترقی کے لیے کیا کیا کام ہوئے ہیں، ہونے جا رہے ہیں اور عوام وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب کمال خان کی اس حکومت سے کس قدر مستفیض ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جی ایم صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ بلوچستان کی حکومت کی، بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اور خاص طور پہ جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں جام صاحب کی، وہ آپ کے سامنے اس کے متعلق بتا پاؤں کہ ان 2 سالوں میں یوں تو بے شمار کام ہوئے اور اگر ہر طبقے پہ آپ اگر غور کریں، چاہے وہ صحت ہو، تعلیم ہو، بائی پاسز ہوں، بی آر سی سیٹ اپس ہوں، گوادر کی جو ہے پلاننگ ہو، سیف سٹی کے لحاظ سے پلاننگ ہو، کوئٹہ جو ایک ڈیجیٹل سٹی بننے جا رہا ہے اس کی پلاننگ ہو، اس کے علاوہ اسمبلی کے اندر مختلف قراردادیں ہوں، قانون سازی ہو، کابینہ کے اندر ایسے مسائل پہ جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت میں کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے، جیسے گڈ گورننس کہتے ہیں، اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات جناب کمال خان نے اٹھائے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اور میں آپ کو اگر اس کی مختلف مثالیں دوں تو یہ انٹرویو میرے خیال میں اس کے لیے وقت بھی کافی نہیں ہوگا، لیکن چند چیدہ میں آپ کو وہ نقطے اور وہ پوائنٹس بتانا چاہوں گا۔ تمام ڈسٹرکٹس میں مساوی بنیادوں پہ فنڈز کی تقسیم، یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے کوئی اپوزیشن کے کوئی ممبر ہوں گے یا جن کے ساتھ آپ کی پارٹی کی وابستگی نہیں ہوگی، آپ نے کوشش یہی کی ہوگی کہ اس کو آپ نے فنڈ نہیں دیا۔ اب آپ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ کوئٹہ، آپ کی پارٹی کا کوئی ایک سنگل فرد واحد بھی ایم پی اے موجود نہیں ہے کوئٹہ سے، لیکن جام صاحب نے جو پلان اور جو ویژن کوئٹہ کے لیے دیا ہے، کوئٹہ کے بائی پاس پلان، کوئٹہ کے پورا انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کا پلان، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے دیگر جو اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں جو یہ فنڈز اور یہ ترقیاتی کاموں کا جو جال اور یہ پورا سیٹ اپ آ رہا ہے۔ سپورٹس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ فٹ سال اور ہر ڈسٹرکٹ کمپلیکس، سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سپورٹس کمپلیکس قائم ہوگا۔ تعلیم کے شعبے کو جام صاحب نے نظر انداز بالکل نہیں کیا اور اس پہ اپنی فوکس انہوں نے رکھی۔ جیسے ایچ ای سی نے تمام یونیورسٹیز کے فنڈز کو کم کیا تو فوری طور پہ صوبائی حکومت نے، جام صاحب کی قیادت نے اس معاملے کو اٹھایا اور ہر یونیورسٹی کے لیے فنڈنگ کی، اور پچھلے سال
یہ فنڈنگ جو ہے وہ کم تھی، ابھی انہوں نے بڑھا کر اس فنڈز کو جو ہے وہ 20 کروڑ سے اوپر کر دی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بڑا اقدام ہے گورنمنٹ کا یونیورسٹیز کی جانب، تعلیم کی جانب۔ پھر جو پہلی مرتبہ بلوچستان عوامی حکومت نے جام صاحب کی قیادت میں جو ایک اہم نقطہ اٹھایا وہ تھا انڈاؤمنٹ فنڈ۔ یہ انڈاؤمنٹ فنڈ سوشل ویلفیئر کی جانب جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں، جن کو ہارٹ کی پرابلم ہیں، کینسر کے ہیں، بائی پاسز ہیں، ان سب کے لیے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام کیا گیا تاکہ ان کے لیے بہتر طور پہ ان کے علاج معالجے کے معاملات جو ہیں وہ بہترین ہاسپٹل ملک کے آغا خان ہے، لیاقت ہے، یہاں پہ جو ہے ان کے جو ہے علاج معالجے کا کام کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ واٹر ریزرویشن ایکٹ لائے۔ انوائرمنٹ کی کاؤنسل کی بحیثیت چیئرمین کے، جو چیف منسٹر چیئرمین ہوتا ہے، کبھی ابھی تک ہسٹری میں اس کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ جام صاحب نے پہلی مرتبہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پالیسی کمیشن کی میٹنگ کنڈکٹ کی۔ اس کے علاوہ کیبنٹ کے اندر کچھ ایسے اہم فیصلے کیے گئے جو اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی کسی بھی چیف منسٹر نے ان معاملات پہ نہ غور کیا، نہ اس وقت انہوں نے توجہ دی۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈر ڈیم ایک بڑا دیرینہ مسئلہ تھا، چلا آ رہا تھا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی جانب جام صاحب نے فوکس کیا، پرائم منسٹر سے بات کی، اور بلوچستان جو کہ کہتے ہیں کہ سی پیک اور بلوچستان اور گوادر یہ اس کے بغیر ممکن نہیں، کمپلیٹ نہیں، تو اسے بہتر طور پہ اس طرح فوکس کیا کہ نیشنل ہائی وے سے پرائم منسٹر کو کنونس کرا کے ڈوئل کیریج وے یہ آپ کی ہب سے لے کے چمن تک یہ جائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اقدامات ہیں، اہم اقدامات ہیں کہ جو اس سے پہلے نہ کیے گئے، نہ اس طرف سوچا گیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ یونیورسٹیز میں بلوچستان صوبائی حکومت نے انوویشن لیب کے قیام کا جو ہے عمل لائے ہیں، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے کئی ایکٹس پاس کیے ہیں اسمبلیز کے اندر، اور وہ ایکٹس جو ہیں وہ منظور بھی ہو گئے ہیں۔ اور چاہے فشریز آپ لیں، چاہے ایگریکلچر لیں، اب آپ لائف سٹاک میں دیکھیں، جو پہلی مرتبہ انٹرنیشنل لیول کی سیمینار جام صاحب نے کی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ صوبے میں آب نوشی کی فراہمی کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ پالیسی جام صاحب نے بنائی، یہ ایک بہت بڑی پالیسی ہے کہ جس سے آپ بہتر سے طریقے سے صوبے کے اور ملک کے جو معاملات ہیں واٹر ریزرویشن کے، آپ اس کو جو ہے وہ تحفظ کس طرح دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سپورٹس کو آپ دیکھ لیں، سپورٹس کے مختلف فنکشنز، پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جام صاحب کا گوادر کا پروگرام تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسٹیڈیم بنا ہے۔ اس کے علاوہ پارکس بن رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اٹریکشن کے لیے جام صاحب پلان لا رہے ہیں۔ بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو BCDA کو فعال واحد اس گورنمنٹ نے کیا ہے جام صاحب کی، اور لسبیلا کی جو کوسٹل بیلٹ ہے، خاص طور پہ اس میں 4 سے 5 ریزورٹ سینٹرز بننے جا رہے ہیں، گڈانی میں، میامی ہور میں، کن ملیر میں، پسنی میں، استولا آئلینڈ وغیرہ۔ تو یہ دیکھیے، یہ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ ٹورزم کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ جو کووڈ آ گیا، کورونا کی وجہ سے ساری فوکس اس طرف چلی گئی، کئی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ڈیلے کا شکار ہو گئے، لیکن الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی جائیں گی،
اور بہتر طریقے سے۔ جام صاحب نے مجھے ذمہ داری آئی ٹی کے حوالے سے جو دی ہے، اس سلسلے میں بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے انشاءاللہ کوئٹہ کے لیے اسمارٹ سٹی کا پلان مکمل کر لیا ہے۔ گوادر سیف سٹی کو سامنے لا رہے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر فائبر آپٹک کی لائن جو ہے 150 کلومیٹر سے اوپر ڈل چکی ہے، اور اسپیشل ایس ایس ٹی ٹاورز اس وقت نصب ہونے جا رہے ہیں، اور کوئٹہ سیف سٹی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈیٹا سینٹر کا قیام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی 9 سے 10 محکموں کو ای فائلنگ سسٹم کے تحت ضم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 ہائی سکولز کے لیے ورچوئل ایجوکیشن پلان لا رہے ہیں، جس میں آپ کے سمارٹ بورڈ سے لے کے دیگر سارے وہ جو ہے اس میں سلسلہ ہوگا۔ آئی ٹی سینٹرز کا قیام جو ہے اس میں عمل میں لایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ کوئٹہ کو ہم ایک اسپیس آبزرویٹری بنانے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک بڑی اسپیس آبزرویٹری بنے گی، جس سے جو جن کو فلکیات کا شوق ہے وہ آ کے وہاں پہ لطف اندوز ہوں گے اور مزید انفارمیشن حاصل کر سکیں گے۔ یہ چند ایک جی ایم صاحب چند وہ نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یوں تو میں کہوں کہ اتنے زیادہ ہیں، خاص طور پہ ایکٹس کے لحاظ سے، کہ اسمبلی میں جو ایکٹس ہیں، کابینہ کے اندر جو ایکٹس ہیں، پھر آپ کی منرل مائنز کے لیے جو ہے وہ الگ ایک قسم کا پلان بن رہا ہے بلوچستان کے لیے، اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے لیے ایک الگ سی حیثیت ہو رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ سدن بلوچستان کا بہت ذکر ہو رہا ہے، سدن بلوچستان کا پیکج، تو اس کے لیے جس میں لسبیلا بھی آ جاتا ہے، گوادر بھی آپ کا آ جاتا ہے۔ اگر آپ لسبیلا کو ہی دیکھ لیں، لسبیلا کے جتنے بھی ڈول یہ جو آپ کا کیریج وے بنے گا نیشنل ہائی وے کا، اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انقلاب آئے گا۔ نیشنل گرڈ کی مزید گنجائش آپ کی بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کی نئی ٹرانسمیشن لائن لسبیلا کے لیے بن رہی ہے۔ اور پرائم منسٹر سے جو جام صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، جس کو آگے چل کے لوگ فیل کریں گے، ان کو احساس ہوگا کہ کتنا بڑا کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہب میں اسپیشل اکنامک زون SEZ کا قیام ہونے جا رہا ہے، اور اس سے جو موجودہ انڈسٹریز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی مزید زیادہ یہ ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے کہ ان انڈسٹریز کے ساتھ لگنے سے کتنی یا ترقی آئے گی۔ پھر جو آپ کی جہاں پہ آلریڈی بائیکو ریفائنری ہے، یہاں پہ ایک آئل سٹی کا ایک پروگرام ہے، جس میں پراک دوبارہ یعنی ایران کے اشتراک سے وہ ریفائنری دوبارہ ان سے بات چل رہی ہے، انشاءاللہ وہ پروگرام آنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ماربل سٹی آپ کی ہے، اس ماربل سٹی کے ساتھ ایک آئرن سٹی کا قیام بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گڈانی کی جو شپ بریکنگ انڈسٹری ہے، اس میں جتنا بھی آپ کا لوہا ہوگا وہ ہم اس کو کیٹر کس طرح کریں، اس لیے ایک آئرن سٹی کا قیام بھی پروگرام میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ لیڈا کو بھی مزید ہم ایکسٹینڈ کرنے کا پلان ہے کہ لیڈا مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، اسپیشل اکنامک زون میں وہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ لسبیلا کے جو منرل ریسورسز ہیں وہ مزید امپروو ہوں اور بہتر ہوں۔ تو یہ چند نکات تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو بہت سارے، لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر پورا وقت چاہیے ہوگا۔